بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی کے جی میں جو آئے اس کے مطابق یہ اپنی زندگی گزارے، اس کو جی چاہی زندگی کہتے ہیں۔ من میں جو آئے اس کو آدمی پورا کرتا چلا جائے، یہ من چاہی زندگی ہے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، اس کے مقابلے میں جی چاہی اور من چاہی زندگی کے مقابلے میں رب چاہی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ آج ہمارا نفس جی چاہی کے پورا کرنے کی لذت سے بہت ہی مانوس ہو گیا ہے۔ جو طبیعت میں بات اٹھے اس کو پورا کر لیا جائے، اس سے ہماری جو عادتیں ہیں وہ اس انداز کی ہو گئی ہیں۔ اور یہ آدمی کیوں کرتا ہے؟ اس کو لذت آتی ہے، نفس کو مزہ آتا ہے، لیکن کب تک کے لیے؟ کہا وہ مزہ اور لذت وہ تو وقتی طور سے ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو گناہوں کا عادی بنا دیا۔ طبیعت میں جو چیز آتی ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جو لذت اپنے نفس کو گناہوں سے روکنے میں ہے وہ لذت گناہ کرنے میں نہیں ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ طبیعت میں ایک بات اٹھی ہے کہ میں یہاں دیکھوں، میں اس کو دیکھوں، لیکن صرف اور صرف وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، رک جاتا ہے، تو فرمایا جس کا مفہوم ہے اس کو ایمان کی ایسی لذت حاصل ہوگی جس کی مٹھاس، جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اور کون یہ فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علماء حضرات فرماتے ہیں یہ صرف نگاہوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر گناہ کے لیے ہے۔ جب آدمی نے اپنے آپ کو روک لیا اور اپنے آپ کو پابند بنا دیا تو کام آسان ہے۔ اچھا، جی چاہنے کو پورا کرنا یہ تو دین کے اعتبار سے بھی ہے۔ بعض اوقات دین کے اندر آدمی کا جی چاہتا ہے میں ایسا کروں، اور اچھی نیت سے کرتا ہے، اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے کہ میں اس کو پورا کروں، لیکن اللہ کی منشا نہیں ہوتی۔ حاجی صاحب فرمانے لگے جب صبح اٹھا کرو تو یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ جو آپ کی منشا ہے اس کے مطابق مجھے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو اللہ کی منشا ہے۔ دین کے بہت سارے تقاضے ایسے اٹھتے ہیں، آدمی سمجھتا ہے دین کا تقاضا ہے۔ مامون رشید، ہارون رشید کا بھائی، بنو عباس کے دور کا خلیفہ، تو مامون رشید کو ایک صاحب نے دین کی بات کی، دین کی نصیحت کی، لیکن انداز، لہجہ بہت ہی سخت تھا۔ تو مامون رشید کہنے لگے دیکھو اللہ نے مجھ سے بدتر کے پاس تم سے بہتر کو بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا نرمی سے بات کرنا، نرمی سے۔ حالانکہ اللہ کے علم میں تو یہ بات تھی، یہ بات ہے اللہ کے علم میں کہ کبھی نہیں مانے گا، فرعون ہے، لیکن ہمیں
اللہ نے اپنے کلام پاک میں، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو دین کی باتیں بھی کس انداز سے کرنی ہے، جو طبیعت میں بات اٹھے اس کو کر لیا جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا خواب بیان کیا، ہم احرام باندھ کے جا رہے ہیں عمرہ کے لیے، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے ہمیں جانا ہے، عمرہ کرنا ہے۔ اب اندر طبیعت میں تقاضا اٹھا عمرہ کریں عمرہ کریں، تیار ہو گئے 1200 1400، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک لیا گیا۔ کس نے روکا؟ مشرکین مکہ نے روکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، رک گئے، کیا کریں؟ مشورہ کرنے لگے۔ دیکھو ہر کام مشورے سے ہو، آپس کے مشورے سے کام ہو، یہ نہیں کسی کے بات میں جی میں بات آئی ایسا کرنا ہے اس کو پورا کیا جائے، نہیں۔ جو صاحب رائے ہوں ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، کیا کریں؟ کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا جائے مکہ مکرمہ، بھیج دیا جائے، ان سے بات تو کریں اور ان کو بتائیں سمجھائیں ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، اور دیکھو ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے، جانور بھی ساتھ لے کر آئے، یہ دلیل کے طور پر کہ ہماری نیت لڑنے کی نہیں ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ افواہ مشہور ہو گئی حدیبیہ میں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع کیا، 1200 1400 بڑی تعداد ہوتی ہے، اور ایک ایک کو بلا کے ہاتھ پر بیعت لی کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ پھر جب سب ختم ہو گئے بیعت کرتے ہوئے، اور اللہ نے تعریف بیان کی ہے، جو درخت کے نیچے بیعت تھی، بیعت رضوان قرآن کے اندر، اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ زندہ ہیں تو یہ ان کا ہاتھ ہے، اپنے ایک ہاتھ لیا اور دوسرے ہاتھ پہ رکھا ہے، وہ بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اب جذبات تو یہاں تک بنا دیے۔ پھر کیا ہوا؟ اب وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ انہوں نے ڈر گئے، کیا کریں، صلح کے لیے راضی ہو گئے، صلح کے لیے آئے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب ہیں، لکھنے والے ہیں، اب صلح نامہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ سارا واقعہ اس لیے ہے امت کو بتانے کے لیے، دیکھو دین کے جذبات کی بھی قربانی دینی ہوتی ہے، امت کے مفاد کے سامنے امت کا کیا فائدہ ہے۔ تو جب صلح نامہ مرتب کیا جانے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 19 حروف ہیں اس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا، کتنے ہزار سال، 5000 پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے، اور مختصر خط تھا، اور ہدہد کے ہاتھ بھیجا اور اس کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ اس پر مشرکین مکہ نے اعتراض کر لیا، کون رحمان کون رحیم، اس کو مٹاؤ اور اس کے بدلے میں لکھو بسمک اللہم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقابل نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، علی سے فرما دیا کہ اچھا اس کو مٹا دو، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے لکھ دو۔ امت کو ایک سبق دینا چاہ رہے ہیں، دیکھو اگر اس طرح سے ہوگا تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو علی رضی اللہ تعالی نے مٹا دیا، بسمک اللہم لکھا۔ پھر یہ معاہدہ ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اور مکے والوں کے درمیان میں اعتراض ہو گیا۔ محمد رسول اللہ، سارا جھگڑا تو یہ ہے محمد رسول اللہ مٹایا جائے اور اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ایسے ہی کر لو۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو، ہر مسلمان کے دل میں ایمان کی ایسی چنگاری ہوتی ہے، وہ حضور سے جو محبت ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کانپنے لگے، اے اللہ کے رسول میری ہمت نہیں ہو رہی میں مٹاؤں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا کہاں لکھا ہے؟ کہ یہ لکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ لکھا ہے تو اپنی انگلی مبارک سے مٹا دیا اور اس کی جگہ لکھا محمد ابن عبداللہ۔ بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض ہوتے ہیں نا طبیعت میں ذرا جلالی ہوتے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول اب حق پر نہیں ہے؟ کیا ہم جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں حق پر نہیں ہیں؟ کیا جو دین آپ لے کر آئے وہ حق پر نہیں ہے؟ تو فرمایا جس کا مفہوم ہے میں بھی حق پر ہوں، تم بھی حق پر ہو، جو دین میں لے کر آئے وہ بھی حق پر ہے، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہ کرتا ہوں جو اللہ مجھ سے فرماتے ہیں۔ پھر جتنی شکیں لکھی گئیں صلح حدیبیہ کی، وہ ساری کی ساری ایسا لگ رہا تھا مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف۔ پھر آخر میں حضور نے فرمایا اچھا اس سال تو عمرہ نہیں کریں گے، احرام کھولو۔ اب بغیر عمرہ کے اگر احرام کھولتے دم جانور ساتھ تھے، اب یہ اللہ کے علم میں تھا اس لیے تو جانور لے کر آئے تھے، جانور کی قربانی دی۔ اب جب فرمایا کہ اچھا حلق کرو تو صحابہ کرام گمسم۔ اب کہاں پر بیعت رضوان میں جذبات اتنے جذبات بنے اور کہاں بھی گمسم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک پر عجیب اثرات، اپنے خیمے میں آئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا بات ہو گئی؟ تو فرمایا جو میرے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار تھے، میں کہہ رہا ہوں احرام کھولو تو ایسا لگتا ہے جیسے سنا ہی نہیں دے رہا ہے ان کو۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو میں ایک رائے پیش کروں؟ دیکھیں جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے وہ ہر ایک کی رائے لیتا ہے، سنتا ہے ہر ایک کی۔ ازواج مطہرات ہیں، بڑی مقدس ہستیاں ہیں، لیکن انہوں نے کہا میں رائے پیش کروں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں کیا بتاؤ؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول میری رائے یہ ہے مغلوب الحال ہو گئے ہیں، آپ ان کے درمیان میں بیٹھے، آپ حلق کروائیں، آپ کو دیکھ کر یہ سارے آپ کے صحابہ جانثار ہیں، یہ حلق کروا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ بس صحابہ کرام ویسے ہی مغلوب الحال تھے، جو ایک دوسرے کا حلق کرانا شروع کیا، کتنوں کی انگلیاں زخمی ہو گئیں، کتنے کے سر زخمی ہو گئے۔ احرام کھولا اور لوٹنے لگے، بڑے بھاری دل سے، بہت ہی بھاری دل سے لوٹنے لگے، واپس جانے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کھلی فتح ہو گئی۔ اور علماء حضرات فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیتیں کب نازل ہوئی؟ یہ بدر کے موقع پر نازل نہیں ہوئی، یہ خیبر کے موقع پر نازل نہیں ہوئی، یہ فتح مکہ کے موقع پر نازل نہیں ہوئی، یہ حنین کے موقع پر نازل نہیں ہوئی، یہ جب صلح حدیبیہ سے لوٹ رہے تھے پھر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں کہ کھلی فتح ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے ملہم ہیں، علماء حضرات فرماتے ہیں قرآن میں 23 سے 26 مواقع ایسے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے چاہا پھر اللہ نے وحی کو نازل فرمایا، اس موقع پر فرمانے لگے، اس موقع پر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کھلی فتح ہو گئی تو کہا کون سی کھلی فتح ہو گئی، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن فرماتے ہیں
زیادہ وقت نہیں گزرا، مجھے پتہ چل گیا وہ کون سی کھلی فتح ہوئی۔ اپنے دین کے جذبات کی بھی قربانی اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے، کہ مجھے پتہ چل گیا کون سی فتح ہو گئی۔ کہ 18 سال میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے جتنے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ کون کون ہوا مسلمان؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں جن کے پاس کنجی تھی بیت اللہ کی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ فتح مکہ بھی صلح حدیبیہ کا نتیجہ تھا، اور فتح مکہ تو فتح عالم تھا۔ یہ اللہ نے امت کے سامنے ایک بات رکھی، جی کے اندر، من میں، طبیعت میں بہت سی باتیں اٹھیں گی، ہمیں اس کو پرکھنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے قول پر، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر، کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حاجی صاحب کے سامنے میں نے ایک بات رکھی، حاجی صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد پھر حاجی صاحب کے پاس گئے تو حاجی صاحب نے کہا نہیں ٹھیک نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اب میری طبیعت پہ بہت گرانی تھی، بہت گرانی تھی۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ تھوڑی بات سن لیں، تھوڑی، کہا نہیں چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو۔ فوراً میری طبیعت میں بات آئی کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ جو فرما رہے ہیں اس کے مطابق ہم کر لیں گے تو خیر ہوگی، چھوڑ دی وہ بات۔ طبیعت میں بات آئے، جی میں آئے، اور آدمی بہت سارے گناہ اس کی طبیعت میں آتے ہیں، گناہ کے جذبات اٹھتے ہیں، کیونکہ نفس تو عادی ہو چکا ہے نا گناہوں کا، تو آدمی کیا کرے بھی اس موقع پر؟ فرمایا کہ جب طبیعت میں بات اٹھے گناہ کرنے کی تو اس وقت اپنے مزاج، اپنی طبیعت کو کیسے قابو کیا جائے؟ مثال دیتے ہیں، بچہ ہے چھوٹا سا، 1.5 سال کا، 1.25 سال کا، 2 سال کا ہو گیا، دودھ چھڑانا ہے، اب اسے دودھ چھڑاتے ہیں۔ جب دودھ چھڑاتے ہیں تو بچہ روتا ہے، بہت روتا ہے، کھانا بھی نہیں کھاتا، پھر اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ ماں باپ دودھ چھڑا رہے ہیں، وہ بھی جاگتے ہیں پھر ساری رات بچے کے ساتھ، لیکن دودھ چھڑانا ضروری ہے، بچے کے فائدے میں ہے، یہ بچے کے فائدے میں ہے، اس لیے بچے سے دودھ چھڑاتے ہیں۔ جانتے ہیں اس کی طبیعت کے خلاف ہے یہ بات، مزاج کے خلاف ہے یہ بات، یہ رو رہا ہے اور یہ کمزور بھی ہو جائے گا، اس کی نیند بھی خراب ہو جائے گی، لیکن کرنا ہے۔ اب چھوٹا بچہ ہے، اس کو مدرسے لے کے جاتے ہیں، اس کو یہاں چھوڑنا ہے، بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، ماں باپ کو بھی بہت گرانی گزرتی ہے، بہت گرانی، اور بچہ بھی، لیکن چوکیدار سے کہتے ہیں، استاد سے کہتے ہیں اس کو پکڑ کے رکھو، ہمارے پیچھے نہ جائے، اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں، وہ ماں باپ چلے جاتے ہیں، اور ماں باپ جاتے جاتے روتے ہوئے جاتے ہیں، اس کی رونے کی آواز آتی ہے نا تو ماں باپ بھی روتے ہیں، لیکن کیا کریں، ایسا کرنا ہے۔ یہ نفس کو قابو کرنے کے لیے بہت ہی آڑے چلیں گے، مزاج، طبیعت، بہت ہی تکلیف ہوگی، لیکن یہ نفس کے ہی فائدے کے لیے ہے۔ یہ تکلیف ہم برداشت کر لیں گے، وقتی طور سے ہے، یہ شروع میں تکلیف ہوگی، بعد میں تو یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ جب آدمی عادی ہو جاتا ہے نا، تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ نفس کی مخالفت یہ عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت ہے، اور اللہ نے جنت کو ڈھانکا ہے نفس کی مخالفت کے ساتھ، جنت کو ڈھانکا ہے، ڈھانپ دیا نفس کی مخالفت کے ساتھ۔
جو دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا جو گناہوں میں لذت حاصل کرے، گناہوں میں مزے پائے، کیا وہ اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ کہا جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے وہ اللہ کا عارف نہیں بن سکتا، تو جو گناہوں کے اندر مزے لے وہ کیسے اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ اب نفس عادی ہو گیا ہے، اس کو اس عادت سے چھڑانا ہے، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، خود بھی جاگتا ہے، ماں باپ کو بھی جگاتا ہے، کوئی بات نہیں، کب تک کے لیے؟ وقت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ وقت گزر جائے گا، گزر جائے گا۔ اگر آدمی اپنے نفس کے آگے ڈٹ جائے، مقابلہ ہے نفس اور شیطان سے، ڈٹ جائے، مجھے گناہ نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل مہاجر کون ہے؟ فرمایا جو گناہوں سے ہجرت کر جائے نیکی کی طرف، یہ اصل مہاجر ہے۔ گناہ چھوڑ دے۔ اب ماحول، معاشرہ، اب دنیا کے اندر ایسا معاشرہ قائم ہو رہا ہے کہ قانونی طور سے گناہ کرنا کوئی عیب نہیں، پھر معاشرے میں بھی وہ گناہ کرنا کوئی عیب نہیں، بلکہ کوئی وہ گناہ نہیں کرتا تو آدمی حیران ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہوا، یہ گناہ کیوں نہیں کرنا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی نا، ایسا وقت آئے گا، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا کہ فرمایا جس کا مفہوم ہے بے حیائی عام ہو جائے گی، عام ہو جائے گی۔ ایک آدمی صرف اتنا کہے گا اوٹھ میں کرو، چھپ کے کرو، سب کے سامنے نہ کرو، فرمایا اس کو 50 صدیقین کا اجر ملے گا، صرف اس کہنے پر۔ کھلے عام نہ کرو، چھپ کے کرو۔ علماء حضرات فرماتے ہیں وہ وقت آ گیا کہ بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے، اب وہ بے حیائی نہیں رہی، بلکہ لوگ فخریہ طور پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، لوگوں کو بتاتے ہیں، حالانکہ وہ تو آدمی کی فطرت ہے گناہوں کو چھپانا، لیکن ماحول معاشرہ سا بن گیا۔ اب معاشرے کے اندر گناہ نہیں رہا، قانوناً گناہ نہیں رہا، کوئی روک نہیں ہے، تو آدمی کیسے بچے؟ آدمی یہ کیوں کرتا ہے گناہ؟ لذت کے لیے، مزے کے لیے، سکون مل جائے گا، حالانکہ یہ اللہ کا اعلان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان یہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جتنا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا، جتنا اللہ کے ساتھ قرب حاصل ہوگا، تعلق مع اللہ، اس میں جتنا انسان بڑھتا چلا جائے گا اس کی سکون اور اطمینان کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی۔ گناہوں میں سکون ہے۔ ایک گانے والا تھا نا مائیکل جیکسن، اس کو نیند نہیں آتی تھی، تو اس کا ذاتی ڈاکٹر تھا، تو وہ اس کو ایک انجیکشن لگاتا تھا، پروفینول، اور یہ کہتے ہیں شارٹ ایکٹنگ اینستھیزیا ہے، بے ہوش کرنے والے جو ہے نا پہلے یہ انجیکشن لگاتے ہیں پھر دوسرا اپنا کرتے ہیں۔ تو اس کا جو ذاتی ڈاکٹر ہے اس کو پروفینول لگاتا تھا اور اس کو نیند آ جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ جو ڈوز تھا، جتنی مقدار تھی اس کو بڑھانا پڑا تاکہ اس کو نیند آ جائے۔ اتنا بڑھا دیا کہ اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ۔ کیوں؟ اس کو نیند نہیں آتی تھی۔ مغربی دنیا کے اندر عام ہے، نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، حالانکہ گناہوں کی لذت میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ معاشرے کے اندر قانوناً کھلی چھوٹ ہے، آزادی ہے ان کو،
لیکن سکون نہیں ہے کہ اللہ کا جب اعلان ہی ہے اطمینان دلوں کا تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اللہ سے ایسی محبت کرو، شدت کی محبت کرو، شدت کی۔ کیوں؟ وہ ہمارے لیے اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق یہ ضمانت دیتا ہے دنیا کی زندگی پرسکون گزرے گی، آخرت کی زندگی کامیابی والی ہوگی، یہ ضمانت دیتا ہے۔ بعض اوقات حالات آدمی کیسے بن جاتے نا، ناسازگار، ناگواریاں دین کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ناگواریاں آتی ہیں، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے تو خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے، خیروں کی خیر کو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پھسوڑے آتے ہیں، یہ اٹکاوے آتے ہیں دہشت کے دہانے کھلوانے کے لیے۔ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ وقتی طور سے آدمی پہ پریشانی آئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ گھر گئے ایک دن، تو بیوی نے کہا گھر میں فاقہ ہے، گھر میں فاقہ ہے، کچھ نہیں کھانے کو۔ آدمی پر کتنی پریشانی آئے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کودنے لگے خوشی کے مارے، کیا ہوا؟ بیوی پوچھنے کی کیا ہوا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میرے گھر وہ آ گیا جو اکثر حضور کے گھر میں رہا کرتا تھا، میرے گھر وہ آ گیا، اسی پر ان کو لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے۔ آدمی اگر دین پر چلے مشقت آئے، یہ مشقت نہیں، یہ مجاہدہ ہے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا، جو اللہ کے لیے مجاہدہ اختیار کرتا ہے نفس کے خلاف، یہ نفسانیت، شہوانیت، شیطانیت، انانیت، یہ اتنے مہلک مرض ہیں کہ آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ جب آدمی طے کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے مقابلے میں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ لوٹ رہے تھے کسی غزوے سے، تو فرمانے لگے ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اب بیوی بچوں کے اندر ہیں، کاروبار میں ہیں، گھر کے اندر ہیں، ایسے معاشرے میں ہیں جہاں مصروفیت، مشغولیت، انہماک اور چیزوں میں ہے، لیکن کا اس میں رہتے ہوئے آدمی اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے، اللہ کے احکامات، حضور کے طریقے۔ لیکن کیا کریں، نفس تو اتنا اور چیزوں کا عادی ہو گیا ہے۔ ہم جب عبادت بھی کرتے ہیں، کسی نے کہا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے ملے گا کیا نماز میں؟ اس دل کو اللہ کے غیر سے اتنا عادی کر دیا ہے، اللہ کے غیر کو دل میں اتنا بسا دیا ہے کہ اب نماز کے اندر بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ کہاں ہے؟ اللہ کے سامنے سجدہ ہے، کبھی خیال تک نہیں آیا کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ کتنی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، پوری نماز پڑھ لی، ایک دفعہ بھی اللہ کا خیال نہیں آیا ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، یہ اللہ کا نام لے رہا ہوں میں۔ ایک دفعہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تمام مطاف میں، بہت پہلے کی بات ہے، وہ سارے پاکستانی تھے خدمت کے لیے، تو مطاف میں ہی بیٹھے ہوئے تھے جہاں طواف کرتے نا۔ اس وقت حرم تو ایسا بڑا نہیں تھا جتنا ایسا آج کل بڑا ہو گیا۔ تو ایک تسبیح کا دانہ رڑکتا ہوا میرے پاس آیا، کسی کا ٹوٹ گئی تسبیح تو دانہ ٹوٹ، تو میں نے جو ہے نا اس کو ہاتھ سے ہٹا دیا۔ تو جو خدمت میں تھے نا، پاکستانی تھے، خدمت کرتے ہیں حرم کی، وہ آیا، کہنے کا مولوی صاحب کس بے دردی سے اپنے ہاتھ کو ہٹا دیا، آپ نے یہ بھی نہ سوچا
کہ اس پر کتنی دفعہ اللہ کا نام لیا گیا ہوگا۔ جب اس نے یہ کہا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ گیا، اس تسبیح کے دانے کو اٹھایا، اس نے بڑے احترام سے اس نے اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کھولتے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام۔ بے ہوش ہو جاتے، بے ہوش ہو جاتے، یہ رب کا کلام ہے۔ کتنی دفعہ ہم قرآن کو کھولتے ہیں، ایک دفعہ بھی خیال نہیں آتا یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ اللہ کے ساتھ جیسے تعلق ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ کے تعلق میں وہ لذت نہیں، وہ مزہ نہیں مل رہا جو گناہوں میں ہمیں ملتا ہے۔ کیوں؟ دل تو ہے صنم آشنا، اللہ کے غیر سے بھر دیا اس دل کو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کلام پاک میں فرما رہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، رخ ہو تمہارا اللہ کی طرف، اللہ سے دھیان ہٹنے نہ پائے، اللہ کے علاوہ خیال آنے نہ پائے۔ اس دل کو تو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے، لیکن دل کو تو ناپاک کر دیا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اتنا اللہ 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 کیا جائے، اتنا اللہ کا ذکر کیا جائے کہ دل دماغ ہمارا اللہ کے ذکر میں مغلوب ہو جائے۔ پہلے زمانے میں خوب مجاہدے ہوتے تھے، چلہ کشی بزرگوں کے پاس، نفس کو مغلوب کرو، مطیع بناؤ، رام کرو، اس نفس کو مہذب بناؤ۔ اس کے لیے بڑے مجاہدے، بہت مشقت اٹھاتے تھے۔ لیکن اب حضرت شیخ نے فرمایا کہ ہمارے قوا کمزور ہو گئے ہیں، ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے اتنے مجاہدے کا۔ ہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے مجاہدے کیے، اتنے کمزور ہو گئے تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول میں نے مجاہدے شروع کر دی۔ فرمایا نہیں نہیں، تمہارا نفس کبھی تم پر حق ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود ہمیں اپنے نفس کو قابو کرنا ہوگا۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شتر بے مہار نہ بنو، ایسے اونٹ نہ بنو جس کی نکیل نہ ڈلی ہوئی ہو، جدھر چاہے منہ مار دیا، جدھر چاہے وہ چلا گیا، جی میں آیا جدھر چاہا وہ دیکھ لیا ہم نے۔ فرمایا ایمان والا تو اس اونٹ کی طرح سے ہے جس کی نکیل ڈلی ہوئی ہو، کھینچو کھچ جاتا ہے، بٹھاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ پتھر کے پر بھی بٹھاؤ تو پتھر پر بھی بیٹھ جاتا ہے۔ جو نفسانیت کے اندر مبتلا ہے، جو اپنی خواہشات پر زندگی گزار رہا ہے، کبھی بھی اس کی زندگی اطمینان والی ہو نہیں سکتی، وہ پریشانی رہے گا۔ کیا روز مرہ ہم نہیں دیکھتے یہ کہ ہمارے یہ مشاہدے میں بات نہیں آ رہی ہے کہ خواہش تو پوری کر لی، جی چاہی تو پوری کر لی، خواہشات تو اتنی بھری ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ ایک وادی سونے کی دے دی جائے یہ دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسری دے دی جائے یہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔ فرمایا قبر کی مٹی ہی اس انسان کے پیٹ کے بھر کو بھر سکتی ہے، دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ کتنے آئے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، کیا انجام ہوا ان کا؟ ہم ان کے انجام کو تو سوچیں۔ جب شاہ فیصل مرحوم رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا تو ایک ہی جہاز میں بھٹو صاحب بھی تھے، مفتی محمود صاحب بھی تھے، الگ الگ سیٹ پر۔ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی سیٹ سے اٹھے اور بھٹو صاحب کی سیٹ کے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اتنے مشغول ہیں پڑھنے میں؟ کہ میں ہٹلر کی زندگی اس کو پڑھ رہا ہوں۔ تو مفتی محمود صاحب نے فرمایا اس کے انجام کو بھی پڑھ لینا۔
اس کے انجام کو بھی پڑھ لینا۔ انجام تو ہے ہم سب کا، جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو تمہیں ایسی دنیا میں بھیج دیا اور تم کیا اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ حاضری ہے، اور ہم سے پوچھا جائے گا، ہر فرد بشر سے، خواہشات پر زندگی گزاری یا احکامات پر زندگی گزاری، پوچھا جائے گا۔ اور وہاں پر صرف اور صرف سچ ہی چلے گا، کوئی غلط بیانی نہیں۔ یہاں تک کہ یوں بھی آتا ہے زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اعضاء بولیں گے، اور سب سے پہلے ران بولے گی، انسان کی ران بولے گی کیا کیا ہوا۔ تو وہ شخص کہے گا تمہارا ناس ہو، تمہاری لذت کے لیے تو میں نے سارا کیا تھا۔ وہ آدمی کہے گا اپنے بدن کے حصوں سے، تمہاری لذت کے لیے تو میں نے کیا تھا سارا۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو ہمیں جنگ کرنی ہے نفس اور شیطان سے، ڈٹ کر ان سے مقابلہ کرنا ہے، یا معاشرے کے اندر جو بہاؤ ہے اس میں بہہ جانا ہے۔ انجام پھر خطرناک ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں انجام کیا ہو رہا ہے، زندگی تنگ۔ یہ اللہ اعلان کرتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزاری جائے گی، خواہشات پر زندگی گزاری جائے گی، من مانی، من چاہی، نفسانیت پر، شہوانیت پر، شہوانیت اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر لیا، جہاں چاہے جیسا چاہے۔ اللہ نے حلال طریقے ہمارے لیے بتا دیے۔ آج اس ماحول میں، اس دور میں، وہ حلال طریقے تو ہو گئے مشکل اور حرام طریقے ہو گئے آسان۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں جواب دینا ہے، ہم اللہ کی محبت میں اتنے ڈوب جائیں کہ ہمارا جی نہ چاہے گناہ کرنے کو۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے استحضار میں اللہ کا دھیان اتنا آ جائے کہ فرمایا ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب آدمی کے اندر احساس ہوتا ہے نا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کرتا ہے۔ میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ اللہ سے کوئی بات ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بات۔ دل میں کیا خیال گزر رہے ہیں یہ بھی اللہ کے یہاں ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ دل میں کیا خیال آیا، اللہ کے علم میں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، ہمارے ساتھ ستاری کر لی۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کے اگر گناہوں میں بدبو ہوتی، بدبو ہے، بدبو، آدمی جب جھوٹ بولتا ہے نا تو رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے اس بدبو کی وجہ سے۔ لیکن اگر ایسی بدبو ہوتی جس کو ہم سونگھ سکتے ہیں تو فرمایا پورے ماحول میں، معاشرے میں اتنا تعفن ہوتا، اتنی بدبو ہوتی، رہنا مشکل ہو جاتا۔ یہ تو اللہ نے ستاری کی ہوئی ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ بعض ہیں ایسے اہل اللہ، اللہ والے، ان کو نظر آ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وضو جب کوئی کرتا تو پتہ چل جاتا یہ کون سا گناہ دھل رہا ہے، اس لیے انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ مستعمل پانی جو ہے نا یہ ناپاک ہے، اس میں تو گناہ ہی گناہ ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دعا مانگی یا اللہ یہ بات مجھ سے ہٹ جائے، مسلمانوں کی پردہ دری ہو رہی ہے، ان کے عیب سارے کھل رہے میرے سامنے، یہ چیز مجھ سے ہٹا دے۔ پھر اللہ نے ہٹا دی، پھر فتویٰ بھی بدل دیا انہوں نے۔ پھر ایک بزرگ گزرے مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شرح والا گیٹ تھا وہاں لاہور کے اندر درس دیتے تھے۔ تو ایک بزرگ ان کے پاس آئے، یہ واقعہ خود انہوں نے مجھ سے بیان کیا، بہت پہلے کی بات ہے۔ کہ میں نے کہا حضرت آپ کو
الہام ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے، لیکن بعض بزرگوں کے سامنے بات آ جاتی ہے تو یہ آپ مجھے بھی ذرا اگر مل جائے تو مجھے پتہ چل جائے آدمی کس کا کیسا ہے، آدمی کیسا پتہ چل جائے۔ تو کہنے کا تمہارے اندر استعداد نہیں ہے۔ جب بہت اصرار کیا، بہت زور دیا تو انہوں نے کہا اچھا یہ میری ٹوپی پہن لو، یہ انارکلی جو ہے نا بازار اس میں چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے، بہت پریشان حال آئے۔ کیا ہوا؟ کہا کوئی تو لومڑی کی طرح تھا، کوئی گدھے کی طرح تھا، کوئی شیر کی طرح تھا، کوئی چیتے کی طرح تھا۔ کہ حضرت یہ بتائیں میری شکل کیسی ہے، میری شکل کیسی ہے؟ جو خواہشات پر زندگیاں گزارتا ہے نا، منمانی خواہشات، نظر تو آتا ہے یہ انسان، لیکن اللہ فرماتے ہیں جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ڈھانچہ تو انسان کا ہے، حقیقت ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ بعض اہل اللہ دیکھ کر پہچان لیتے۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو قاری طیب صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، مفتی شفیع صاحب کے ایک صاحبزادے کا لاہور میں انتقال ہو گیا تھا، تعزیت کے لیے جانا تھا۔ اس وقت یہاں نیو ٹاؤن سے وہ دارالعلوم جانا بہت لمبا راستہ، جنگل ہی جنگل، بڑا مسئلہ تھا، اور راستہ بھی ایسے ہی ٹوٹا پھوٹا، ایک ندی تھی اس ندی میں سے جانا ہوتا تھا۔ خیر تو میں بھی ان کے برابر کھڑا تھا، مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے کہا فلاں کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ تو فرمایا مجھے لوگوں کے بارے میں بتانا نہیں ہوتا، میں چہرہ دیکھ کر پہچان لیتا ہوں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور فرمایا کہ میں چہرہ دیکھ کر ہی آدمی کو پہچان لیتا ہوں۔ بعض کو اللہ نے دیا ہوتا ہے یہ انسان ہے کہ نہیں، یہ خالی ڈھانچہ ہے انسانی جو خواہشات پر، منمانی پر۔ ہمیں یہ تو عزم کرنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، یہ اللہ سے مانگنا بھی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، اے اللہ ایسی رحمت نازل فرما میں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دوں۔ یہ اللہ سے مانگنا ہوگا۔ اور جو گناہوں سے پاک صاف زندگی ہوتی ہے وہ اطمینان والی ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے۔ پھر دنیا میں کب تک رہنا ہے؟ یہاں سے تو جانا ہے، اصل تو آخرت ہے، وہاں حاضری ہے، پیشی ہے اللہ کے یہاں، جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ اس لیے آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، ڈٹ جائے، نفسانی تقاضوں کے سامنے ڈٹ جائے۔ آگے چلیں گے، تکلیف بہت ہوگی، وقتی ہوگی۔ جب آدمی خود اس کا عادی بن جائے گا نا کہ میں نفس کی مخالفت کرتا رہوں، اس کو جو پھر انوارات ملیں گے، نظر آئے گا، محسوس ہوگا، پتہ چلے گا کہ ہاں اس میں یہ مزہ ہے، یہ لذت ہے۔ گناہ پورا کرنے میں کیا لذت ہے؟ جو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے میں لذت ہے، ہم اس لذت سے اب ناآشنا ہیں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔